اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب غزوۃ تبوک وہی غزوۃ العسرہ، غزوہ تبوک کا بیان ہے۔ اسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور تبوک اس چشمے کا نام ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کے پانی کو نہ چھوؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چلو بھر کے اس سے پانی پیا تھا تو واپس آپ نے تھوک دیا تھا، صحابہ کرام کو منع کیا تھا۔ 4 منافقین ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد جا کر اس میں سے پانی پیا تھا۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ کسی سے بھی نفرت کرتا ہے، اس کی منع کی ہوئی چیز کو وہ اپنا لیتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ دیگر آپ نے علامتیں سنی ہوں گی، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا پانی نہیں پینا، یہ جا کر وہیں سے پانی پی رہے ہیں۔ اور امام مسلم نے یہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان قریب تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، انشاءاللہ تم چاش کے وقت پہنچو گے، اور جو وہاں پر پہنچ جائے تو اس میں سے پانی وہ بالکل نہ پیے۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی وہ کسی بھی غزوے میں تشریف لے جاتے تو اس غزوے کا نام پہلے جو ہے وہ شو نہیں کرتے تھے، اعلان نہیں کرتے تھے۔ بس صحابہ کرام کو ندا دی جاتی کہ اکٹھے ہو جاؤ اور سب نے ایک غزوے کی طرف جانا ہے، تاکہ کافروں کو کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چل سکے۔ نبی علیہ السلام نے اس غزوے سے پہلے اعلان فرمایا کہ تبوک کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے، اور وہ میں نے پہلے بھی جمعے پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، صرف کچھ پوائنٹس، چونکہ ہمارا باب یہی چل رہا ہے تو اس حوالے سے یہاں سے ملتان جائیں، پیدل چلے جائیں، ملتان پیدل چل جانا ہے۔ انتہائی سخت گرمی ہے، اور امتحان آپ دیکھیں یہ تھا کہ 1 سال پہلے جس سال تبوک ہوا، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری کو یعنی نبی علیہ السلام کو مدینہ پاک میں آئے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے۔ 8ویں سال انتہائی قید سالی آئی، اس سال پھل پکا ہی نہیں تھا، اور جس سال پھل پک رہا تھا، عین پھل کے پکنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تبوک کی طرف چلے جاؤ۔ اب یہی تو صحابہ کرام کا امتحان تھا کہ عین جب وقت آیا پھلوں کے پکنے کا، اعلان ہو گیا جہاد کرو۔ اس تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ اپنے گھر سے سامان لے آئے۔ تو میں نے کل بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے اسی میں روایت موجود ہے، عرض کی تھی کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے، آپ نے پہلے 100 پھر 200 پھر 300 اونٹ، اور آپ نے 200 اوقیہ چاندی، جو موجودہ قیمت جو ہے وہ 1,47,00,000 بنتی ہے، نبی علیہ السلام کے قدموں میں آپ نے حاضر فرما دی، کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس سے کسی چیز کا حساب نہ لینا۔ اسی طرح تبوک میں جب اعلان ہوا کہ سارے صحابہ کرام پوری تیاری کے ساتھ چلیں تاکہ دور دراز کا سفر ہے، اس میں ہرکل جو تھا ادھر سے جو رومی فوجیں تھی، رومن امپائر، وہ کیا کر رہی تھی کہ ہرکل نے بھی کوئی عام تیاری نہیں کی تھی، اس نے اپنے فوجوں کو 1 سال کی ایڈوانس سیلری دے دی تھی، 1 سال کی پیش کی تنخواہ دے دی کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے، اور 5-6 قبائل کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو تھے وہ صرف 30,000 کی تعداد میں تھے۔ اسی دوران جب مجاہدین کی سب بندیاں ہو رہی تھی، ترتیب تیر کس نے اٹھانے ہیں، تلواریں کس کے ہاتھ میں ہوں گی، نیزے کون سنبھالے گا، کون سا مورچہ کس نے سنبھالنا ہے، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نہیں لیا گیا۔ تو حضرت علی پاک چونکہ میدان کے بندے تھے، آپ لڑتے تھے فرنٹ پر، تو آپ نے عرض کی آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تم عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ پاک میں رکو گے۔ یا رسول اللہ میں عورتوں اور بچوں کے پاس رکوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حدیث پاک اس وقت امام بخاری لے کے آئے ہیں،
یہ تو ساری شرح ہے نا جو میں نے پہلے عرض کیا. امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ حضرت علی پاک کو خلیفہ بنایا گیا مدینہ پاک میں. تو حضرت علی پاک نے عرض کی کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی. آپ نے فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو, تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے ہیں, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ مقام نبی علیہ السلام نے وہاں پر عطا فرمایا تھا. بہرحال یہ قافلہ جب تبوک کے میدان میں پہنچا تھا تو نبی علیہ السلام یہ ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ کرام بیٹھ رہے تھے. 10,000 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک کے میدان میں رکے. رومن امپائر پر ایک روپ پڑ گیا تھا اسلام کا. وہ سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے قحط سالی میں مسلمان نہیں نکلتا, لیکن کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں مسلمانوں نے جنگ تعداد کے بلبوتے پر لڑی نہیں ہے, بھوک کے بلبوتے پر نہیں لڑی, بلکہ ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر جنگیں لڑی گئی ہیں. اسی اسنا میں 3 صحابہ کرام, ویسے تو منافقین کی ایک بڑی جماعت تبوک میں نہیں گئی تھی, تو صحابہ جو وہ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ وحی کے بغیر نبی علیہ السلام کو خبر نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک ان کا عقیدہ تھا منافقین کا. لیکن 3 صحابہ جو تھے, حضرت کعب بن مالک, حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ تینوں غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے, لیکن انہوں نے اپنا عذر پیش کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کرام کی توبہ کو قبول بھی فرمایا. سورہ توبہ میں آیت نمبر 118 موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی توبہ کو قبول فرمایا. پھر امام بخاری نے جو اگلا باب باندھا ہے, باب حدیث کعب بن مالک, چونکہ توبہ کے حوالے سے ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا امیر تھا, میرے پاس بڑی تیز ترین سواریاں تھیں, تو میں نے یہ خیال کیا کہ وہ 700 کلومیٹر ہے, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. کہتے ہیں میں رہتے رہتے رہ گیا, گمان یہ تھا سواری بڑی تیز ہے تو پہنچ جاؤں گا, مل جاؤں گا. کرتے کرتے وہ صحابہ پہنچ چکے اور میں پیچھے رہ گیا. حضور واپس آ رہے تو منافقین مشورے دے رہے ہیں, یہ جھوٹ بولیں گے, یہ بہانہ کریں گے. کہتے میرے سے کسی قسم کا کوئی بہانہ جھوٹ سوچ میں بھی رہا تھا, لیکن نبی علیہ السلام جب سامنے آئے میں نے عرضی پیش کی, حضور مجھ سے غفلت ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام جاتے ہوئے بھی رستے میں بار بار پوچھتے کہ کعب نہیں آیا, میرا کعب نہیں آیا. جو اچھا لگتا ہے پھر اس کے بارے میں سوال بھی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضرت کعب بن مالک کسی اور پلاننگ کے تحت نہیں, بلکہ وہاں پر یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں, آپ لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جب استاد پوچھتا ہے نا فلاں نہیں آیا, تو جو ان کے خلاف لوگ ہوتے ہیں نا دفتر میں بیٹھے ہوئے, وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں, ہاں بہانے مارے ہوں گے اس نے فلاں. تو حضرت کعب بن مالک کے حوالے سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ اس کو اس کے تکبر نے نہیں آنے دیا, وہ امیر زیادہ ہو گیا ہے. تو وہاں پر حضرت معاذ بن جبل نے اسے روکا, یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے کعب بن مالک اپنے کسی اور کام کی وجہ سے نہیں آیا, ہم نے اسے ہمیشہ نیکی پر دیکھا ہے, یا رسول اللہ کوئی اور بات ہو گئی ہوگی, وہ اس لیے تشریف نہیں لا سکے. بارہ نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے پھر سوشل بائیکاٹ کر دیا ان کا. آپ نے فرمایا کوئی صحابی حضرت کعب بن مالک سے سلام تک بھی نہیں کرے گا, وہ سلام دیتے جواب بھی نہیں آئے گا, اور حتیٰ کہ اعلان کر دیا کہ حضرت کعب بن مالک کی بیوی بھی ان کے پاس نہیں رہے گی, وہ بھی واپس بھیج دی. اور حضرت کعب کہتے ہیں میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا تو اچانک میری نظر نبی علیہ السلام پر پڑتی تو حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے, لیکن جب میں دیکھتا تو حضور نظریں چرا لیا کرتے تھے, یہ نظریں پھیر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, نظریں چرانا کا مطلب کیا ہے, پھیرنا ہے. تو مانا چلے ہم کرتے نظریں پھیر لیا کرتے, یعنی حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن جو ہی میں دیکھتا حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے. پھر چونکہ اللہ کا نبی وحی کے بغیر کلام کرتا نہیں ہے, جب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 117 یہ نازل ہوئی تو اس وقت نبی علیہ السلام نے مبارکبادیاں پیش کی, صحابہ کرام کو کہا, فرمایا جاؤ میرے کعب کو بلا کے لاؤ. اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے آیات کا نزول ہوا ہے کہ اللہ نے کعب بن مالک کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے, اللہ نے کعب بن مالک کو معاف فرما دیا ہے. سامعین محترم,
یہ مختصر سا تبوک کا تعارف، چونکہ جمعے پر تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔